یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو خود کو قیمتی سمجھنے کی بجائے دوسری چیزوں کو قیمتی سمجھ کر انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز آور میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے محسن علی۔ افریقہ کے دور دراز گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج، خوشحال اور قناعت پسند انسان تھا اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ ایک بار کسی اجنبی مسافر کا اس کے کھیتوں سے گزر ہوا۔ باتوں باتوں میں مسافر نے غریب کسان کو ہیرے کی اہمیت بتائی اور خوب تعریف کی۔ مسافر نے کہا، اگر تمہارے پاس تمہارے انگوٹھے کے برابر ہیرا ہو تو تم ایک پورا شہر خرید سکتے ہو، اور اگر تمہاری مٹھی کے برابر تمہارے پاس ہیرا ہو تو تم پورا ملک خرید سکتے ہو۔ اس اجنبی کے جانے کے بعد کسان پوری رات سو نہ سکا۔ اس کو اپنی غربت پر غصہ آنے لگا۔ جو کچھ اس کے پاس تھا اب وہ اس سے ناخوش تھا، اور اگلے کئی دنوں تک وہ بے حد بے چین رہا۔ ہر وقت وہ یہی سوچتا رہتا کہ وہ کتنا امیر ہو جائے گا۔ اگر 2-4 ہیرے اس کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ زندگی کی سب آسائشوں سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قیمتی ہیروں کی تلاش میں جائے گا اور اپنی زندگی کو پرسکون اور پر آسائش بنائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا کھیت ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور بیوی بچوں کو اپنے پڑوسی کے گھر چھوڑ کر خود ہیروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ غریب کسان پورا افریقہ گھومتا رہا لیکن اسے ایک بھی ہیرا نہیں ملا۔ پورا ملک تلاش کیا لیکن ہیروں کا ایک بھی ٹکڑا اسے نہیں ملا۔ وہ کسان بہت دل برداشتہ ہوا۔ اسے اتنا شدید جذباتی اور مالی دھچکا لگا کہ اس نے دریا میں کود کر اپنی جان دے دی اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ دوسری جانب جس شخص نے اس کسان سے کھیت خریدا تھا وہ اپنے اونٹوں کو کھیتوں میں سے گزرنے والی نہر سے پانی پلا رہا تھا کہ اچانک اس نے ندی کے کنارے ریت میں کسی چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر جب اس نے دیکھا تو ایک خراب، گندا سا لیکن بہت مختلف سا پتھر تھا۔ جب اس نے وہ پتھر نہر کے پانی میں دھویا تو اس میں سے کوسے قزح کے رنگ ہلکے ہلکے نظر آنے لگے۔ اس شخص کو وہ پتھر کافی مختلف اور دلچسپ لگا اور خوبصورت بھی۔ وہ اس پتھر کو گھر لے آیا اور اپنی بیٹھک میں سجا لیا۔ کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ دوبارہ اسی اجنبی مسافر کا گزر ہوا۔ اسے اس شخص کے گھر رکنے کا موقع ملا۔ جب اس اجنبی کی نظر اس چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی تو وہ چیخ پڑا اور بولا، یہ تو ہیرا ہے، کیا وہ کسان واپس آ گیا؟ جواب ملا، نہیں، وہ کسان تو ابھی تک واپس نہیں آیا، اور یہ ہیرا نہیں، یہ تو ایک عام سا پتھر ہے جو چمکتا ہے، اور یہ مجھے یہیں باغ کے کنارے ملا ہے۔ جب اجنبی شخص نے یہ سنا تو اس نے اعتراف کیا کہ میں جانتا ہوں یہ ہیرا ہی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی ہیرا دیکھ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں باہر باغ میں گئے اور تلاش شروع کی۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں اس پہلے والے ہیرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہیرے موجود تھے، حتیٰ کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ہیروں کی کان دریافت کی۔ اس کھیت میں جہاں سے وہ کسان ہیروں کی تلاش سے نکلا تھا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اسی کے کھیت سے ہیروں کی کان برآمد ہو چکی تھی۔ ہم ہمیشہ بہترین موقع باہر تلاش کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہیرے ہماری اپنی ذات میں موجود ہیں جنہیں صرف تلاش کرنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ جب ہم کنارے کی دوسری جانب دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی ہماری جانب دیکھ کر ہیروں کو پانے کی خواہش میں مصروف ہوتا ہے۔ ہیرا اپنی خام حالت میں ہیرے کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ ہیرے کی اہمیت بڑھانے کے لیے اس کی تراش خراش اور اس کی پالش کی جاتی ہے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں بھی خود کو مکمل تراش خراش اور سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی جا کر ہمیں اپنی قوت، اپنی اہمیت اور اپنی خوبصورتی کا پتہ چلے گا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ باہر جا کر دوسری قیمتی چیزوں کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر موجود قیمتی چیزوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور انہیں سنوارنا چاہیے تاکہ زندگی میں آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔